قرآن مجید ایک صورت میں سورہ قمر میں 4 بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یہ میں اپنی قوم کے بچوں کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے محبوب رسول کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت میں 4 بار وَلَقَدْ. اور یہ وَلَقَدْ کا مطلب ہے کہ لازم لازم لازم، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے. یسرنا القرآن، آسان کر دیا قرآن کو، للذکر کہ نصیحت حاصل کرو. ہیں جی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی اس کے موتی چنے؟ 4 بار کہا، کیا مطلب اس کا اگر یہ اتنا ہی مشکل تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے بیگ صاحب کہ جب کوئی پریشس چیز آتی ہے نا، جب کوئی شاندار چیز، فرض کریں کہ یہاں ایک پلیٹ میں کھجوریں پڑی ہوں اور کوئی مجھے ثابت کر دے کہ یہ کھجوریں جنت سے آئی ہیں، سیدھی سی لائف. ہیں جی تو شاید ہم دونوں ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں اور ہم کسی کو کھانا نہیں دیں گے جب تک ہمت ہے. کیا یہ محبت ہے نا ہماری کہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی جنت سے یہ آئی ہیں؟ تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے محمد رسول اللہ جن پر میری جان، میرا مال، میرا خون، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا سب کچھ قربان ہے، کہ میں ان کے لیے اگر پٹواری سپیکنگ ہوتے ہوئے میں سندھی سیکھ سکتا ہوں، اردو سیکھ سکتا ہوں، ملتانی زبان سیکھ سکتا ہوں، انگریزی سیکھ سکتا ہوں، عربی کے 4 لفظ سیکھ سکتا ہوں، مجھے کیا مصیبت کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اندر کوئی شیطان ہے نا جس کے لیے میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا. تو وہ تو میرا تو خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے کہ یہ تمہارے رب کی ہے، کلام اللہ کا کلام ہے، تو بندے کو دوڑ کر، لپک کر، سیکھ کر، وقت لگا کر کرنا چاہیے. اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بولوں کہ کیسے سیکھا جائے، عبدالکریم پاریک کی تھیوری ہے، انڈیا میں ایک عالم تھے، انہوں کا قرآن مجید کے اندر جو بھی 80-90 ہزار الفاظ ہیں جیسے بھی ہیں، یہ 2000 الفاظ سے مل کے بنے ہیں، 2000 الفاظ ٹوٹل. اور ان 2000 الفاظ میں سے 500 لفظ ہم خود اردو میں بولتے ہیں روزمرہ زبان میں. تو ان بچوں کو لفظ کو توڑ کر چند چیزیں تو سکھانی پڑے گی نا، کہ جب واو آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یا نہیں ہوگا، یا اور ہوگا، ٹھیک ہے، یا قسم ہوگا. تو کچھ چیزیں سکھا کے تو آپ اس کو بتائیں گے. کیا فرض کریں آپ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ، بسم اللہ سے پڑھتے ہیں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو بے ساتھ یہ آپ کو سکھانا پڑے گا. عربی میں بے ساتھ کو بولتے ہیں. اسم اردو میں بولتے ہیں ہم، اللہ اردو میں بولتے ہیں، جب ال لگتا ہے تو دی کا مطلب آتا ہے. الرحمن اردو میں بولتے ہیں، الرحیم اردو میں بولتے ہیں. الحمدو، ال اگین میں نے کہہ دیا تمام ہیں، حمد اردو میں بولتے ہیں. للہ، لام کو بتا دیجئے، بچوں کو یاد کروا دیجئے کہ لام کے لیے ہیں جی، اس کو ساتھ للہ، اللہ کے لیے، اللہ اردو میں بولتے ہیں. رب اردو میں بولتے ہیں. عالم، عالمین، عالم اردو میں بولتے ہیں. مالک اردو میں بولتے ہیں. یوم اردو میں بولتے ہیں. ہیں جی الدین سمجھا دیجئے قیامت کے دن کو. آپ یوں چلتے چلے جائیں تو ایک پارے میں کہ یوں پڑھنے کے بعد ہیں جی کلاس بنا لیں، 10 بچے بچیاں بیٹھ جائیں، ایک پڑھے، دوسرا پڑھے، تیسرا پڑھے، سنتے رہیں گے نا تو بات دماغ میں آ جائے گی. جب یہ ایک پارہ پڑھیں گے تو میں آپ سے بالکل وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچے 10 بیٹھے ہوں گے، 50 بیٹھے ہوں گے، یہ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یہ پہلے 10 سپارے فر پڑھ جائیں گے سمجھ کر. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں نا، بڑی پریکٹیکل بات کی کہ اور اس کے اوپر کتب بھی ہیں میرا حال ایسی بھی ہیں جن کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. جی تو لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک عمومی رائے یہ ہے، میری رائے نہیں، عمومی رائے ہے یہ کہ آپ جتنا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے جی اسی سے یہ سارے اختلافات اور فرقے اور یہ وہ پیدا ہوئے، ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا؟ دیکھ رہے ہیں جی، قرآن پاک تو رب کا کلام ہے نا، یہ تو فیصلہ کن، یہ حکم ہے ہمارا. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اس کو کہ یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے. اور جب تم کہیں پھنستے ہو اس کی طرف آ جاؤ. جب اس کی طرف آؤ گے یہ تمہارے درمیان جو بھی غلط فہمیاں ہیں، اگر وہ تعصب نہیں بن گئیں، ہٹا دے گا، ختم کر دے گا. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اس کی طرف لپکیں. اور میں آپ کو اگین بتاؤں بیگ صاحب، یہ 3 مہینے سے اوپر کا کورس نہیں ہے. اگر میں ڈٹرمنٹ ہو جاؤں اچھا کہ میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے جی، تو 3 مہینے میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اس کو، دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرض کریں میں عربی دان نہیں ہوں،
مجھے کوئی عربی کی صرف نحو نہیں آتی، لیکن جب میں کہتا ہوں انا، بے شک، اللہ اللہ، اللہ سب پر، شیئن چیزوں، قدیر قادر ہے، اب اس میں کون سی چیز آئے گی؟ اب جب دوبارہ قرآن میں کہیں آئے گا، کیا مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. اور جب 20-30 بچے مل کے پڑھ رہے ہوں گے تو ذہن میں راسخ ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے تعصبات کو مٹا کے آپ اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں خاص مسئلہ یہ کہ وضاقتہ ہم نے بنا لی ہے، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں تکبر کے رویے سے دور رہ کر دیکھیں نا، یہ تو وہ بھی سمجھ گئے. علامہ اقبال کا میں نے آپ کو شعر سنایا. گرو نانک دیکھیں نا، یہ وہ تھے اپنا انڈیا کے جو گرو نانک تھے بابا جی، وہ جہاں تک آگے سکھ مذہب کے جو بڑے تھے، وہ تو اتنا وہ بھی سمجھ گئے کہ کی ہویا جو گیوں مسیتی، ہاتھ منہ دھوتا کرلی کیتی تے اندر بھریا نال پلیتی، دلوں پلیتی دور نہ کیتی تے تھمی وانگوں گیاں کھلو لینی ایک نہ دینی دو. بلے شاہ سمجھ گئے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو تے کھا کے مال یتیماں دا، اوے بھج مسیتی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو تے دل دے پاک پوتر حجرے، اوے بھری پلیتی جاندے ہو تے فرض بلائے بیٹھے ہو. فرض تو ہمارا یہ تھا کہ بچوں کو سمجھائیں، ان کو اللہ کی طرف لائیں، اللہ کی اور اللہ کے پیار میں یہ امت، یہ انسانیت بھٹک رہی ہے. وہ اللہ کے پیار میں آتی ہے، میں ان کو اپنے طرف لے آتا ہوں. ہاں جی، کہ فرض بلائے بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو تے دسو نہ ہو پولیو لوکو اے کی کیتی جاندے ہو. اور وہ جو ملتان کا ایک شاعر ہے بیچارہ، اس کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ جتھاں سچے نمازی ہن او مسجد بھی ہے بیت اللہ، جتھاں سچے نمازی ہن او مسجد بھی ہے بیت اللہ، تو جو ملاں دیاں دکاناں ہن ان مسیتاں کو تو ڈھا دے وہ. تو شاعر کا اپنا انداز ہے، وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے یا جیسے بھی ہے. تو کہا کہ ویخ بندیا آسمانہ اتے اڑ دے پنچھی. رولا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے پھر؟ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ چلو ہم تو شاید عربی نہیں سمجھتے، جو عربی سمجھتے ہیں، جو دیدہ ور ہیں، انہیں بھی نظر نہیں آتا ہے جی. تو بات یہ ہے کہ کیا میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بات دائیں بائیں ہو گئی کہ ہمیں بیسیکلی قرآن مجید کو اللہ کا پیار دل میں ڈال کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گوندھ کر اپنے آپ کو، اور اس کو سیکھنا ہے. سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سیکھیں گے تو قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھی تیر راہ دکھاتی ہے. جب اللہ یہ کہہ دے، میں آپ کو 76 آیتیں اور بھی سنا سکتا ہوں ہیں جی، لیکن ایک ہی کافی ہے ہیں جی، ایک ہی کافی ہونی چاہیے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کے ذمے پہنچانا، حساب ہمارے ذمے ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مرزا مغل صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں کردار سازی کے حوالے سے، قرآن کی روشنی میں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اقبال کے اشعار کی اور بلے شاہ کے اشعار بہت ہی دلچسپ انداز میں وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں.